اب جادوگر ان کو سیکھنے کے لیے، جادو کو سیکھنے کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے جس سے جنات خوش ہوں۔ اب کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کے خون سے لکھنا ہے، کسی کو زندہ جلانا ہے، ایسے غلط غلط کام کر کے پھر جا کر جادو سیکھا جاتا ہے جس سے جنات راضی ہوں۔ پھر ان جنات سے کسی پر جادو کروانے کے لیے، حملہ کروانے کے لیے مسلسل وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور بنی اسرائیل نے پیروی کی اس علم کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن یہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس علم کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، جن فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں۔ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے فرشتے کہ ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرنا۔ بس وہ ان سے سیکھ لیتے وہ باتیں جو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی کرنے والی ہیں، حالانکہ وہ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اور وہ سیکھ لیتے ان سے وہ چیزیں جو نقصان دیتی ہیں، نفع نہیں دیتی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بدلے میں لیا ہے، آخرت کے بدلے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ آیت نمبر 102 ہے، یہ لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس میں جادو کے احکامات اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ایک عام طور پر ان کا نظریہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کا رد کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ جادو کے احکامات بھی بتلائے گئے ہیں اور جادو کی حقیقت بھی بتلائی گئی ہے۔ تفاصیل تو بہت ہیں، اس میں کچھ روایات ایسی ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر جن کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ایک زہرہ خاتون کا واقعہ یہاں پر موجود ہے، بڑی لمبی چوڑی اسرائیلی روایات ہیں، تو وہ ساری کی ساری روایات جو ہے نا ان کی صحیح سند نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صحیح سند سے جتنی بات ہے اتنی ہم یہاں پر کریں گے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے اس علم کا اتباع کیا جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی نا، اس وقت جادو کا بہت زور زورہ تھا پوری دنیا میں ہی، لیکن بابل شہر کے اندر زیادہ تھا۔ بابل شہر کے اندر جادو کا بہت زیادہ رجحان تھا، لوگوں سے سیکھتے، سکھاتے، پڑھتے، اس سے کسی کو نقصان پہنچاتے۔ تو اب لوگوں کو اس بات میں شبہ پیدا ہونے لگ گیا کہ انبیاء کے جو معجزات ہیں اور جادو، ان میں کیا فرق ہے؟ انبیاء کے معجزات بھی وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، کوئی کر نہیں سکتا، اور جادو بھی مطلب ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو کر نہیں سکتا کوئی، اسے بھی آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور ایسی اس کے اندر میجک دکھائی جاتی ہے کہ اس سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جادو ہے کیا ہے۔ تو اب انبیاء کے معجزات اور جادو میں کیا فرق ہے؟ یہ اس وقت دنیا کے اندر ایک بحث چھڑی ہوئی تھی، بالخصوص بابل شہر کے اندر، جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں، بات جس وقت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا وقت تھا، اس وقت
انہوں نے وہ علم سیکھا، اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے، کیونکہ جادو کا جو اصل جادو جو ہمارے عرف عام میں مشہور ہے نا، اس کا تعلق شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی اس کی اقسام بھی سامنے آ جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا اتباع کیا، اس جادو کا جو شیاطین جس کو پڑھتے تھے، شیاطین کے ذریعے جو جادو کیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ بھی جادو کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے نا بہت سے، اور سلیمان سب سے بڑا معجزہ تھا کہ جنات ان کے تابع تھے، جنات سے بڑے بڑے کام کروائے سلیمان علیہ السلام نے، کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور اس طرح بڑے بڑے کام ابھی بھی دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی، اتنی بڑی بڑی چٹانیں مسجد اقصیٰ کے تہہ خانوں کے اندر نیچے ہم دیکھیں بیسمنٹ کے اندر، وہ کام کروائے سلیمان علیہ السلام نے جو کوئی اور نہیں کر سکتا جنات کے علاوہ۔ انسانوں سے بہت مشکل ہے، آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس دور میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اور دیگر معجزات دیے، پوری دنیا کی حکمرانی دی، اور چرند پرند ہواؤں کو ان کے تابع کیا، جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے، اور ایک تخت دیا جو ان کو لے کر اڑتا تھا۔ اب تو وہ مطلب ہے کہ مشکل ہی نہیں ہے، اب تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جہاز 300-400 بندے کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اب تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات۔ اس وقت لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی جادو ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل گئیں، تو یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر کیا، جادو کرنا چونکہ کفر ہے، تو کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگاتے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو معجزہ دکھاتے ہیں، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک نے پاکی بیان کی، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے اس علم کی پیروی کی جو شیاطین سے سیکھتے تھے، اور الزام سلیمان علیہ السلام پر لگاتے تھے۔ فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، پھر جب یہ جادو بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ پاک جل شانہ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے آسمانوں سے، ایک کا نام ہاروت تھا، ہاروت، اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ہاروت و ماروت قرآن پاک میں ہے۔ بابل شہر کے اندر 2 فرشتے آئے، اور یہ لوگوں کو جادو کے احکامات اور اقسام سکھاتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ معجزے اور جادو کے درمیان فرق کر سکیں، یعنی اس کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے۔ ایک بندے کو، اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ کسی کو فیکٹری، اسلحہ بنانے والی فیکٹری کسی کاریگر کو اسلحہ بنانا سکھا دیتی ہے۔ اب سکھانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا کر جو ہے پھر اپنے ہی ملک، اپنے ہی قوم کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے۔ بالکل میڈیسن کی دوائیاں جو ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں پر جو دوائیاں بنانا سکھا رہے ہیں، ایک کاریگر وہاں سے سیکھ کر آتا ہے اور سیکھ کے آ کے جو ہے وہ غلط دوائیاں بنا کر جو ہے لوگوں میں بانٹنا شروع کرتا ہے۔ بالکل جرم ہے، ایسا پکڑا جائے گا، کبھی چھوٹے گا نہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ فرشتے آئے، اور یہ صرف بتلانے کے لیے آئے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور لوگ ان کے پاس پھر آنے لگ گئے سیکھنے کے لیے۔ یہ ان کو سکھاتے فرشتے، سکھانے سے پہلے یہ وما یعلمان من احد، کسی کو یہ نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، یہ فرشتے پہلے اس کو جادو کے احکامات اور اس کی اقسام اور سارا سکھانے سے پہلے بتا دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش بن کر آئے ہیں، کفر نہ کرنا، ہم تو تمہیں بتلانے کے لیے ہیں۔ اب اس جادو کو سیکھ کر تم اس کو صحیح جگہ استعمال کرو، یا اس کو سیکھو علم حاصل کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے، کہ انبیاء کے معجزات اور چیز ہیں، جادو اور چیز ہے، یا تو جو جس مقصد کے لیے ہمیں وہ حاصل کرو، اس کو سیکھ کر پھر غلط اس کو اپلائی نہیں کرنا کسی کے اوپر، کہ یہ چیزیں سیکھ کر کسی اور کے اوپر جا کر تم اس کو جو ہے استعمال کرنا شروع کر دو۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت میں خواصت تھی، تو یہ پتہ کیا کرتے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اب فرشتوں سے تو پکا وعدہ کر لیتے، پرامس، پورا عہد و پیمان کر لیتے کہ ہم غلط استعمال نہیں کریں گے جادو کو، لیکن ان سے وہ چیزیں سیکھتے جو خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرنے والی، کہ 2 خاوند بیوی کو آپس میں لڑا دیں، طلاق دلوا دیں، گھروں کے اندر جو ہے نا کلیش ڈال دیں، لڑائیاں پیدا کر دیں۔ اور وما ہم بضارین بہ، حالانکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ کسی کا کوئی نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بے شک جادو کی تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔
جادو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نہ چاہیں تو جادو کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے اعمال بتلائے ہیں کہ یہ اعمال تم کرو، میرا حکم تمہارے ساتھ ہوگا. میری طاقت کو لینے کے لیے، میری پاور کو اپنے ساتھ حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال. سورۃ بقرہ ہمارے گھروں میں کیوں تلاوت اس کی چلائی جاتی ہے؟ ہم اپنے کاروبار میں، کھیتوں میں، دکانوں کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کو چلا دیتے ہیں کہ اگر کوئی اثرات ہوں نظر بد کے، جادو کے اثرات، وہ ختم ہو جائیں. اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ایک سبب ہم اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی مدد کو لینے کے لیے، تاکہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو، ہم اس دوائی کو استعمال کریں جو اس جادو کی بیماری کے لیے اللہ نے ہمیں میڈیسن دی ہے، اس کو استعمال کر کے ہم اس کو بھگائیں، اس کو ختم کریں. تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر بھی فرشتوں سے ایسی الٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، میں نے عرض کیا کہ وہی طبیعت میں چونکہ خباثت تھی تو یہ پھر ان سے نقصان دہ چیزیں سیکھتے، نفع والی چیزیں نہ سیکھتے. مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع والی چیزیں ان سے نہ سیکھتے. اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ جس نے اس جادو کو اختیار کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب اسے جادو کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اور اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے، چند اغراض کے لیے، اپنے دل کا حسد اور ضد اور بغض پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بہت بری چیز کے بدلے میں بیچ دیا، چند مال کے بدلے میں بیچ دیا، غلط اغراض کے بدلے میں بیچ. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. یہ تو اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ جو ہمارا مکمل ہوا. اب ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو کی حقیقت 2-3 اقسام اس کی عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. ایک تو جادو ہوتا ہے کہ وہ جادو نہیں ہوتا، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. آج کل جیسے میجک کے طور پر دکھایا جاتا ہے، وہ دکھانے والوں کی صفائی ایسی ہوتی ہے، کوئی چیز انہوں نے چھپائی ہوتی ہے نکال دیتے ہیں، کچھ چھپا لیتے ہیں، کچھ دکھا دیتے ہیں، ایسے طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے غائب کر دی ہے. غائب نہیں ہوتی، انہی کے پاس ہی ہوتی ہے، دوسری بھی انہی کے پاس ہوتی ہے، نکال کے دکھا دیتے ہیں. اس کو جادو نہیں کہا جاتا. یہ تو ہاتھ کی صفائی کہہ لیں، اس کو شعبدہ بازی کہہ لیں، اس کو مداری پن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کو جادو نہیں کہا جا سکتا. اب جادو کے پیچھے 2 ہی قسمیں بچتی ہیں. ایک تو جادو کیا جاتا ہے جنات کے ذریعے، جنات سے مدد لے کر ان کی تاثیر اگلے بندے کے اوپر، جنات کا حملہ کروایا جاتا ہے، جنات کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. اب یہ جو لوگ سیکھتے ہیں جنات کو قابو کرتے ہیں، اور ان کے اب جنات کے اندر بھی دونوں قسم کی دونوں اقسام ہیں. نیک بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ بھی ہیں. بہت سے جنات صحابی بھی ہوئے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو سننے میں تو یہی ہے کہ ابھی تک کچھ صحابی جنات موجود ہیں، عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اور زیادہ تر ان کی چونکہ آگ سے بنا ہے جن، اس کی نیچرل جو ہے اس کی بناوٹ فطرتی طور پہ آگ سے بنا ہے، اس کی طبیعت میں ہے زیادہ خباثت، اسی لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا، ابلیس کا لفظ استعمال کیا گیا. تو اس لیے یہ بھی خوش ہوتے ہیں غلط کاموں سے، جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں نا. اب جادوگر ان کو سیکھنے کے لیے، جادو کو سیکھنے کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے جس سے جنات خوش ہوں. اب کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کے خون سے لکھنا ہے، کسی کو زندہ جلانا ہے، ایسے غلط غلط کام کر کے پھر جا کر جادو سیکھا جاتا ہے جس سے جنات راضی ہوں. پھر ان جنات سے کسی پر جادو کروانے کے لیے، حملہ کروانے کے لیے مسلسل وہ کام کرنا پڑتا ہے. اب اس میں ایک تو بندے کا عقیدہ ہی بدل جاتا ہے. یہ بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے. اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز ہے. اگر اس کا عقیدہ ہی یہ ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ شرعی حکم ہے، کیونکہ اعتقادی طور پر اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اور ایک بندے کا عقیدہ نہیں ہے، بس پیسے کی غرض سے دوسری چیزوں سے کرتا ہے، وہ عملی کفر وہ بھی کر رہا ہے، عملاً کفر کر رہا ہے. یعنی جو اس کا علم ہے عمل اس کے خلاف ہے، عملی کفر وہ بھی کر رہا ہے. اور مطلب ہے کہ جنات کو راضی کرنے کے لیے کفریہ سارے کے سارے وہ کام کر رہا ہے. یہ تو ہے کام کرنا، عمل کرنا. اور کچھ ایک جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، ایک لفظ کو پڑھ پڑھ کے، ایک دم کو پڑھ پڑھ کے اس کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لکھ کر جو ہے نا وہ اگلے کے کہیں اس کے راستے میں، اس جہاں سوتا ہے، جہاں کہیں دبا دیا، کہیں بھیج دیا، ایسے طریقے سے دیتے ہیں وہ، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ان الفاظ کی تاثیر سے ہوتی ہے. اور یہ مسلم ہے، ہماری میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے
کہ کسی کی توجہ کا اثر کسی پر چلا جائے، کسی کی تاثیر چلی جائے، بالکل ممکن ہے۔ ایلیپیتھی اور اس قسم کے اور علوم بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو پہلے زمانوں کے اندر موجود تھے، آج بھی لوگ اسے اپلائی کر رہے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو لوگوں پہ اپلائی کرتے ہیں، جس سے اگلا بندہ جس پر جادو ہو رہا ہوتا ہے اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو جو ہے گویا کہ قید کر لیا جاتا ہے، اس کو مسحور کر لیا جاتا ہے، اس پر جادو ہو جاتا ہے، اب اسے پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں، جنات کے ذریعے جادو ہو، الفاظ کے ذریعے جادو ہو، دموں کے ذریعے یا کسی تاثیر، اپنی توجہ کی تاثیر کے ذریعے کسی پر جادو کیے جائے، دونوں کی دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کسی کو عقیدہ سے ہی سمجھ کر سیکھتا ہے تو وہ عقیدہ بھی کفر ہو جائے گا، اس کو ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عملاً اس کو کر رہا ہے اور اس کو ضروری سمجھ رہا ہے تو عملی طور پر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بات جادو کے بارے میں بہت سخت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جادو پھر ہی اثر کرے گا جب میرا حکم ہوگا۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کوئی نقصان یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر جادو کی اقسام بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کو جادو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، عرف عام میں یہی جادو جو جنات کے ذریعے یا تعویذات کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ مشہور ہے، وہی یہاں پر مراد ہے۔ یہی سیکھا اور سکھایا جاتا تھا اس وقت بھی اور اب بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معجزہ تو چیز ہی الگ ہوتی ہے، اس کے اندر پوری پاور ہی اللہ پاک کی ہوتی ہے، پوری طاقت ہی اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینک رہے تھے اور ان کے لاٹھیاں اور رسیاں بھی سانپ ہی نظر آ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ بھی سانپ ہی نظر آ رہا تھا، لیکن دونوں کے درمیان فرق جو ہوتا ہے وہ معجزہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اپنی حقیقت کو منوا لیتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ جادو ہی رہتا ہے، بظاہر آنکھوں پر جادو کیا ہوا تھا۔ اسی لیے تو وہ جو جادوگر تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے، ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی، ہم نے تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا ہے، لیکن یہ جو بلا ہے یہ تو کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی معجزہ ہے، جس کو اللہ نے ایک لاٹھی کو اتنی بڑا جو ہے وہ سانپ بنا دیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، دنیاوی اغراض کے لیے بہت سے جادوگر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، اور مرد کسی نہ کسی حد تک اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، عورتیں نہیں رکھنے دیتی ہماری خواتین، شیطان ان پر جلدی حملہ آور ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور جلدی شیطان کے شکنجے میں آ جاتی ہیں، وہ پھر مرد کو لے کر گھومتی پھرتی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس خود بھائی اعمال موجود ہیں، سیدھی سی بات ہے، سورہ رحمان، سورہ بقرہ، ان کو تو ہم معمول بنا لیں، اللہ پاک ہر بیماری سے نجات دیں گے، سکون پیدا کر دیں۔ اور سورہ بقرہ شروع میں جب یہ شروع ہوگی تو تکلیف ہوگی، لازمی بات ہے، ایسی تکلیف بھی ہو جاتی ہے کبھی انسان کو سوچتا چھوڑنی پڑ جاتی ہے سورہ بقرہ، کیونکہ جادو کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے ان کلمات سے، یہ آیات ساری کی ساری اس کے توڑ کے لیے نا، تو لازمی طور پر آدمی کو تکلیف ہوگی، بیماری بھی ہوگی، جب نکلے گی اندر سے وہ ساری کی ساری بیماریاں، تو لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل کرتے رہیں گے تو بالکل صاف ہو جائے گا، کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ ایک تو ہم اعمال کو اختیار کریں، دوسرا غلط عقیدہ لے کر کسی کے پاس نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، فرمایا کہ من اتی عرافا لم تقبل صلاته 40 یوما 40 لیلۃ کے الفاظ بھی ہیں ایک حدیث کے اندر، کہ جو کسی نجومی کے پاس، کسی حساب کتاب والے کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جائے گا، اس کی صرف اپنا حساب کروانے کے لیے، اس سے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کتنی سخت وعید ہے یہ! ایک حدیث، اس مضمون پر بہت سی حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت سے شرک کا بالکل خاتمہ کیا گیا ہے، کہ یہ حساب کتاب، یہ ساری کی ساری جو نا وہ باطل عقائد ہمارے اندر ہے، فلاں ستارے سے یہ ہوتا ہے، آج کل میرا ستارہ گردش کے اندر ہے، فلاں کا یہ ہے، وہ اسٹرالوجسٹ کیا ہوتے ہیں، وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا، پیشن گوئیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں۔ ایک علم ہے ستاروں کا، ممکن ہے اللہ نے تکوینی قدرتی کاموں کو ستاروں کے ساتھ جوڑا ہو، وہ تو اللہ ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے نا۔ تو باقی ہمارے موسمیات والوں کی باتیں بھی بیچاروں کی غلط ہو جاتی ہیں، وہ خود امکان بتا رہے ہوتے ہیں، کیا بھی رہے ہوتے ہیں، اصل پتہ تو اللہ کو ہی ہے بھی ایسے ہی، دھوپ بتا رہے ہوتے ہیں بارش آ جاتی ہے، بارش بتا رہے ہوتے ہیں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہیں گے، کسی نجومی سے، کسی جادوگر سے، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پہ ہم توکل رکھیں اور دل کو تنگ نہ رکھیں، تھوڑا سا کھلا رکھیں۔
جب دل میں تنگی آتی ہے تو کسی پر جادو کرنے کا آدمی سوچتا ہے، اس کو جادو کے ذریعے میں اس کو رام کروں، اس کو ختم کروں، پھر جادو کا کسی پر سوچتا ہے۔ اور ہم اپنی بھی عادت بنائیں، گھروں میں بھی دودھ ڈال رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اذکار کا ذکر و اذکار جب ہوں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ ہمارے بڑوں میں یہ بہت معمول تھا کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر بات میں ماشاء اللہ، ہم کہتے ہی نہیں ہیں، اس سے عام طور پر نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کھانوں کے اندر عام طور پر کچن میں ہمارے بسم اللہ کا معمول ہونا، تو دیکھیں خود بخود بچے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے، نیکی کا ماحول ہو، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور مطلب ہے کہ کچن کے اندر کوکنگ چل رہی ہوتی ہے، ساتھ گانے چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو جب اندر جائے گا ایسا بغیر ذکر اللہ کے، تو وہ بچوں کی عادات بھی وہی بنے گی، ضد ہوگی، سارا کچھ ہوگا، وہی کچھ ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، بالکل نرمی ہے، بڑا محبت اور پیار والا ہمارا دین ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سیدھا سادہ صاف ستھرا ہمارا دین ہے۔ لیکن اس دین کے اندر بعض لوگوں نے مشکلات بنا دی ہیں، پریشانیاں کھڑی کر دی، بالکل آسان ہے، خود ہی اعمال اللہ پاک نے ہمیں بتلائے ہیں، اور غلط چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ہر اس راستے سے ہم بچیں جو شرک کی طرف جاتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔